نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مسلمان عزیز ساتھیو، السلام علیکم. دینی محافل و مجالس دے انعقاد دا مقصد لوگوں دے سامنے قرآن اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیتا جائے. ممکن ہے کہ کسی بھلے ہوئے انسان نو سنن نال اللہ ہدایت نصیب فرما دے. واعظین اور مبلغین دے اندر بھی خلوص نیت دا ہونا ضروری ہے. تبلیغ دین دے اندر ضد، تعصب اور مقابلے دی کوئی گنجائش نہیں ہوندی. مقصود ہوتا ہے اصلاح عوام. البتہ جس آدمی دی نیت اور ارادہ اپنی اصلاح دا نہ ہوئے، اس کے سامنے سارا دین بھی بیان چا کرو، اللہ اس نو اصلاح دے کوشش یا محنت کرنے دی توفیق بھی نصیب نہیں فرمائے گا. کہ جس دی رب اصلاح کرنا پسند فرمائے، اس نو بلا تبلیغ دے اللہ ٹور کے صراط مستقیم تے چلا دینا.
بہرحال میرا حسن زن ہے کہ الحمدللہ تساں جتنے بھی مخلصین سامعین تشریف لے آئے ہو خلوص نیت نال ہی تشریف لے آئے ہو. اللہ تہاڈیاں نیتاں دے اندر برکات دا نزول فرمائے. جنہ آمین آکھیے معلوم ہوندا نیت صرف انہاں دی ٹھیک ہے. آمین بھی ایک دعا ہوندی ہے. تسا آمین چ آکھو ہو سکدا ہے اللہ تہاڈی نیت نو قبول چ فرماوے. جیڑی آیت مقدسہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اس دے اندر انسان دے ذمے اللہ دو کم لگائے تے اس دے بدلے دے اندر اللہ نے دو انعامات دا بھی ذکر فرمایا کہ بندہ اپنی دنیاوی زندگی دے اندر اے دو کام کرے اتھائی دنیا تے میں اللہ اس نو نقد دو انعام نصیب فرما دے سا. اور اے دو کام اگر اپنی زندگی دے اندر پیدا نہ کرے باقی ساری شریعت تے عمل کردا رہے اللہ فرماندا ہے جڑے اے دو انعام میں اللہ ذکر فرمائے ہیں اے اس نو او انعام کدی نصیب نہیں ہو سکتے. اے انعام مل سن تو صرف ان دو کماں وچ مل سن. نماز پڑھدا رہے روزہ رکھے حج زکوٰۃ خیرات صدقات وغیرہ سب کردا رہے مگر جے میرے بیان کردہ او دو انعام دنیاوی زندگی دے اندر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس تو پہلے میں رب دے اے دو کم بھی دنیا تے کر کے وکھاونے پاؤ. پہلا کام الذین آمنوا اپنے دل دے اندر میری اور میرے محبوب دی ہر بات تے اتنا اکمل درجے دا اعتماد و یقین پیدا کر لے کہ ساری دی ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ اور اس دے رسول دے بول دے اندر کبھی شک دا تصور بھی پیدا ہو سکتا. پہلا کام اے کرے. دوسرا کام میں جدہ ایک کر لے لم یلبسوا ایمانہم بظلم اس تے پہرا اتنا مضبوط دے وے کہ کسے چور اچکے تے ڈاکو نو ڈاکا مارن دی جرات تے طاقت نہ ہو. جڑا ہے پہلا کام کیتا ہے اس تے پہرا دے وے اس دی حفاظت کرے اس نو ضائع تے برباد نہ ہو. کتنے کام ہو گئے؟ دو. بدلے دے اندر اولئک لہم الامن پہلا
پہلا انعام اس بندے تے میں اللہ دا اے ہونا ہے کہ ایو جائے مسلمان نو میں اللہ کدی بد امنی دا شکار نہ ہوا دے سا، ہمیشہ امن اور سکون ہی نصیب فرما دے سا۔ دوسرا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اس دا میں اللہ اگر خاتمہ کرے سا تو اسے ایمان دے مطابق فرما دے سا۔ یہ مرضی تو حالت ایمان چی مرضی کدی ایمان دے نال بغاوت کر سکدا نہیں۔ بعضے لوگ آدن یار زندگی دے اندر بڑیاں عبادتاں بڑیاں ریاضتاں بڑیاں امامتاں کرائیاں، پتہ نہیں کوئی عمل رب نو قبول ہے بھی صحیح یا نہیں، انہیں آدھے ہیں، مگر اللہ نے تیرے میرے شک نو مٹا چھوڑے۔ اللہ فرماندا اے دو کم جڑے تیرے ذمے لگائے اے تو کر چاہ تینوں موت ہی میں اللہ ایمان دی حالت ہی نصیب فرما دے سا۔ شک مٹ نہ گیا۔ پہلا کم اے ہے کہ جتھے بھی میں اللہ دا بول آوے یا میرے محبوب محمد معصوم و مخدوم دا قول یا بول آ جائے، تیرے دل وچ گٹھ بج جائے کہ دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر محمد دے بول دے اندر مغالطے دا تصور بھی پیدا ہو سکتا۔ یہ بندہ انج دی گڈھ بن لائے، اللہ دی قسم مرد دم تک او کدی بندہ پھر محمد دے دین دے نال بغاوت نہیں کر سکتا، وہ مرتد نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا دے اندر بھی ایو ہے نظام اصول، ایک بندے دی دوستی ہوئے کسے دے نال انہوں اعتماد ہوندہ ہے کہ اے بندہ مینوں نقصان نہیں دے سکتا، او دی ہر حرکت اور سکون تے اعتماد ہوندہ ہے اس نے۔ وقت کئی این دے سجن بھی ہوندے ہیں جڑے وچالے جو پائے کہ دونوں کٹھے ٹر دیا ویک کے برداشت نہیں کرے دے، وہ وچ وڑ دے۔ سجے نو آکھیا او تیرے بارے انج پیا کرنا ہے، تے کھبے نو آکھیا او تیرے، انہاں دا کیا مقصد ہوتا ہے تاکہ انہاں دوہاں دا ایک دوسرے تے اعتماد قائم نہ رہے۔ جدہ اعتماد نہ راسی تا تعلق تے دوستی ختم ہو گئی۔ مگر جے انہاں دوہاں نے رب نو گواہ بڑا کے قسم چاہیے کہ دنیا ساڑے خلاف کچھ کرے تو تے میں پھوٹ نہیں سکتے، اتھے ایک نہیں لکھائی ویچ رل ونجن کدی اس تعلق تے رشتے تے دوستی درار پیدا ہو سکتی۔ اللہ نے بھی ایو پہلا کام دسے ہے الذین آمنوا، لکھاں مولوی وچالے وڑ جاوین، پیر آوین، گدی نشین آوین، اکابر آوین، بزرگ آوین، چھوٹے آوین، وڈے آوین، کوئی سچی پاسی تینوں لے جاوے، کوئی کھپی الار کے وکھاوے، کوئی اپنا بڑھان دی کوشش کرے، کوئی تیرا خیر خواہ ہونے دا دعویٰ کرے۔ اللہ فرماتا پہلا کم ایو ایک کوئی دنیا تے وکھا چا، ٹھیک ہے تو چٹی داری آلہ ہے، تو بزرگ ہے، شیخ الحدیث ہے، اور تو بھی ٹھیک ہو سے، مگر میرا محمد تے ایسا کامل درجہ دے یقین ہے کہ ساری دنیا دے ٹھیکہ نو قربان کر دے وا محمد کی جتی نہ لگن والی خاک دو۔ میرے محمد نے جڑا بول بولیا ہے دنیا کی ہر زبان اچ مغالطہ آ سکتا ہے مگر میرے محمد کی زبان اچ عیب نہیں آ سکتا۔ یہ جدہ یقین دل اچ پیدا کر لے، اللہ فرماندہ وال انہیں سمجھ تیرا میرا رشتہ جوڑ گیا، اور تیرا میرا رشتہ اور ایدی حفاظت ایو کرنی ہے جو چور اچک کے ڈھیر چھوٹے ودے انہاں تو بچ کے رہے، اس یقین نو کمزور نہ ہو۔
مگر ماحول دے مطابق چور بھی مختلف ہوندے. رستے دے اندر ڈاکہ مارنا ہوئے یا چور جڑے چوریاں کریں دے نا وہ اکثر چھلے مچھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی دنیا دا مال و دولت لٹنا ہوئے رہزن بن ویندے ہیں، ڈاکو بن ویندے ہیں، چور بن ویندے ہیں. دنیا دے 4 ٹکے پیسے جو نہ کٹھے کرنے ہوندے وہ پھر جس دولت دے او خواہش مند ہوندے ہیں اس نو اپناون دے طریقے ہی انہاں دے اپنے منفرد ہوندے. تے اے جے دے اندر اے اعتماد اور یقین اور ایمان والی دولت آ گئی ہے اس دے ڈاکو مختلف ہوتے ہیں. اس دولت دے بھی ڈاکو مختلف ہوتے ہیں. تو اس واسطے اللہ نے فرمایا لم یلبسوا ایمانہم بظلم. مسلمان یہ دولت میں اللہ ہر نو نہیں دیندا، دیندا اسے نو ہی ہاں جے دے دل نو میں اللہ پسند فرمانا. تینوں میں پسند کر کے دولت دیتی ہے، ہن خیال کرے کہ چور تے ڈاکو دے حملے تو انو بچا کے رکھے. جے او دا حملہ ہو گیا تیرا کیتا کرتا ساریا ضائع برباد ہو گئے. اس نو محفوظ رکھ، اس نو محفوظ رکھ کے اگر جنگل بھی سائیں گے ہو لہم الامن. میں اللہ دا وعدہ تیرے وال نو ہی اللہ خیر سنا آوار. بندے تے ذمے کتنے کام میں بولو تے انعام بھی کتنے دو ہے. بھائیو اے میں کوئی فضائل علی کتاب نہیں بیٹھا پڑھ کے سنائی دا، اے اصول رب دے قرآن نے بیان فرمائے. اللہ دے قرآن دا بول لا ریب تے بے عیب ہے کہ نہیں ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. میں اللہ دے بول تے میرے محبوب محمد معصوم صلی اللہ بڑا چکر مالے. میرے نال تو انو کوئی لڑائی ہو سی، رسول نال تو نہیں نا. صلی اللہ علیہ وسلم دا بول آ جائے اللہ فرماتا لا تقدمو. انہاں دے بول دے بعد ہون کسے دے بول دی ضرورت، کیونکہ خطبات بھی آخری ہے تے میں رب دا خطیب بھی آخری ہے. اس دے نال دا خطبات دنیا تے کوئی نہیں تے میرے محبوب محمد معصوم دے نال دا خطیب الانبیاء ہور. اس واسطے جدائے میرا محبوب میں رب دے قرآن والا بول رہا ہوئے اس وقت دنیا دے ہر قول تے بول نو چھوڑ دینا ہے مگر میرے محبوب محمد رسول اللہ دے بول دے بعد کسے دے بول دی کوئی ویلیو تے حیثیت. اے پہلے نمبر تے اپنے دل دے اندر کامل درجہ یقین پیدا کر لے. اللہ فرماتا ہے وال اگلا کام تو کڑا کرنا ہے ظلم نو نیڑے نہ لگن دیویں تے ظالم نو ہی اپنے نیڑے. عدل اتھے ہی ہونا ہے جتھے عادل ہونا ہے، ظلم اتھے ہونا ہے جتھے ظالم ہونا. ظلم ظالم نہ آلے، عدل عادل نہ. اس واسطے اللہ نے فرما دیتا ہے ظلم دے نیڑے نہ لگیں. ظلم
انجی تا نظر نہیں آندا، اس لئے پتہ لگ ہے جدا ظالم نظر آندا ہے۔ معلوم ہو یا اللہ فرماندا ہے اس عدل و انصاف علی ایمان جے بچا کے رکھنا ہی تو ظالم نال تعلق تے جوڑ نہ پیدا کرے، ظالم نال محبت رشتہ پیدا نہ کرے۔ تے میں رب کولوں جے پوچھے تا میں رب دیاں نظراں دے اندر سب تو وڈا ظالم کون ہے؟ اللہ دا قول پہ آواز کرے ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، سب تو وڈا ظالم ہوئے جیڑا اللہ تے جھوٹ بولیندا ہے۔ کس تے جھوٹ بولیندا ہے؟ مسلمان ہی بھلا جھوٹ بول سکتا ہے اللہ تے؟ بول لو تو صحیح ہے۔ سارے سچے مسلمان بیٹھے ہیں، اللہ تے جھوٹ بولن والے نہیں ہیں۔ کلمہ گو کدی اللہ تے جھوٹ نہیں بولے تھا، مگر واقعی اللہ فرماندا اظلم، مولویوں کو پوچھو اظلم ساری کائنات وچوں جے سب تو بڑا ظالم انسان ہے تا اے ہے جس نے اللہ تے بہتان ہوتا ہے۔ اتھے ممن کذب، دوسرے مقام تے ممن افترا علی اللہ الکذب، افترا جس نے خود گھڑ کے جھوٹ بولے، تو جھوٹ ہمیشہ گھڑے ہی ویندا ہے، او دا آگا پیچھا نہیں ہوتا، مڈ پاند کوئی نہیں ہوتا۔ تو وقت بندہ اللہ تے جھوٹ کی میں بولے دا؟ اللہ تے جھوٹ انجے بولے دا آدھا ہے واقعی رب دا قرآن تا سچا ہے، مگر حدیث دے اندر اے آیا تے جیڑا اللہ دے پیغمبر تے متھے لگا کے تے اللہ دے قرآن دا مقابلہ کرندا ہے، انہی سمجھو کہ اللہ الکذبہ اے سدھا جھوٹ کہندے تے پیا بولیندا ہے، کیونکہ اللہ فرماندا ہے میں لا ریبا تے میرا محمد پہ آئے بے، میرا محمد رسول اللہ لا یسبقونہ بالقول، میرے قول تو اگنا وتھدا ٹپدا نہیں ہے، جتھے میرا قول قرآن کھلارا دے اتھے ہی میرا محمد رسول اللہ کھلو ویندا ہے، میرے قرآن دے فیصلے تو اگنا وتھدا نہیں ہے، پچھا ہٹدا نہیں ہے، تے ول جڑا آکھے کہ قرآن دا مسئلہ تا انہی ہے، مگر روایت چ آ گیا ہے، حدیث چ آ گیا ہے، متھے میرے محمد رسول اللہ دے لگا رہا ہے، انہی سمجھو کہ اے میں اللہ تے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ میں اللہ نے تو قسم چاہ کے فرمایا ہے، او لوگو اے مینوں انہاں محمد دے ہوٹھاں دی قسم ہے، کیوں قسم چاہیے ہے؟ اللہ فرماندا ہے مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے، انہاں ہوٹھاں چوں کبھی پھول تے بھی جھوٹ نہیں نکل سکدا، انہاں ہوٹھاں چوں کبھی میں رب دے قرآن نال بغاوت نہیں نکل سکدی، تے جیڑا مت بھی حدیث بنا کے تے متھے محمد دے لیندا پیا ہے، انہی سمجھو کہ کذب علی اللہ، جھوٹ کہندے تے پیا بولیندا ہے۔ اللہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ میری نظراں دے اندر سب تو بڑا ظالم بندہ ہے جیڑا میرے محمد تے بہتان پیا بندہ ہوئے، گویا جیڑا میرے پیغمبر تے بہتان مر لیا ہے، انہیں سمجھو کہ اس دا میں رب دے قرآن تے اعتماد کوئی نہیں ہے، کیونکہ قرآن بھی میں اللہ نے اس وقت بنایا ہے جب محمد کی زبان نے پڑھ کے لوگوں سنایا ہے، یہ جدو تک لوے محفوظ دے اندر آئے اس وقت تک ہے پیغمبر نہیں پتہ کوئی نہ ہے کہ اللہ دے خزانے دے اندر اللہ نے کوئی 30 سپارے والا قرآن محفوظ رکھے ہویا کہ نہیں۔ اس قرآن
نعرے تے خوش ہو کوئی نہیں نا کش بند کر جائے نہ تو یہ میک میں تیرے متھے ٹھکے سو نعرے دا ضرورت نہیں ہے بولن والے دے معروضات در توجہ کرن دی ضرورت ہے اللہ تعالی سمجھ نصیب فرما دے اللہ عمل دی بھی توفیق نصیب فرما دے ماشاءاللہ تسا اج کثرت نال باریش لوگ آئے بیٹھے زیادہ باریش آئے بیٹھے ہو پتہ نہیں ہوں اس ریش دی عزت ہی کریں دے ہو کہ نہیں کریں دے اللہ 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 فرماندہ ہے ایسے ظالم کو لوں اپنے ایمان نو بچا کے رکھ لم یلبسو ایمانہم بے ظلم ایسے ظلم کو لوں بچا تے ایسے ظالم کو لوں بچا جدہ ظالم کو لوں بچ ویسے وال پہلا انعام اے اسی لہم الامن پھر تیرے وجود تیرے گھر تیرے محلے تیری حویلی میں اللہ امن بھر چھوڑے تیرے گھر کبھی بے سکونی نہ ہو سکتا اور صاف ظاہر ہے جس گھر نو ہر رات یا ہر دن چور سنگ لائی رکھے اس گھر سکون ہے بولو تو صحیح ہے گھر دے اگر 5 افراد 8 20 سارے دے سارے بے چین بے سکونی ہے اللہ فرماتا ہے انجے سمجھ لائے تیرے دل نو میں اللہ نے ایمان دا کوٹھا تے گھر بنایا اس نو مولیاں تے پیراں تے ڈاکواں تے چوراں کو سام کو بچا کے رکھ پہرا دے تاکہ تیری اس دولت تے کوئی بے ایمان ڈاکا نہ مارے جی میں اج محفوظ رکھ سے ساڑا وعدہ لہم الامن ہو تو ستا روے پہرے داریوں میں اللہ آپ دے گا اتھے وقت تینوں مینوں کوئی ہانڈیاں مودھیاں ٹنگن دی یا تویز کہیں بیر تے لٹکاون دی ضرورت کوئی نہ ہو سی جے رہی تیرے آلے پاسے منہ کرے سی میں اللہ اسو انہ کر کے ہٹا دے لم يلبسوا ایمانہم بظلم اپنے ایمان دے نیڑے ظلم نو نہ لگن دے تے ظالم نو ہی نیڑے بولو صحیح کرنا اچھا چلو ایک تا اے وڈا ظالم ہو گیا دعا کیڑا وڈا ظالم ہے من ازلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها سب تو وڈا ظالم والو ہے جدو دے سامنے ذکر بآیات ربه او دے سامنے رب دا قرآن پڑھ کے سنایا جاوے ذکرہ اور ذکر کیتا جائے نصیحت نو رب دے قرآن نال کیتی جائے جی میں تو انو میں نصیحت کڑی کتاب نال پیا کرے نا یہ قرآن ہے فضائل اعمال دا نہیں نا اللہ فرماندا ہے من ازلمو اس تو وڈا ظالم کوئی نہیں ہے ممن ذکر بآیات ربہ جس نو سمجھایا رب دے قرآن نال جاوے انہوں سمجھایا جا رہا ہے کہ تویزہ دے اندر اثر کوئی نہیں ہے سارے خزانیاں دا مالک کون ہے بولو نا دھیاں تے پتران دے خزانیاں دا مالک کون ہے زندگی تے موت دا مالک کون ہے اجاڑن تے وساون والا کون ہے خوشیاں تے غمیاں دا مالک کون ہے اللہ فرمائندا ہے اتو کلیم اللہ تانوں قرآن پڑھ کے بیٹھا سمجھائیدا ہے تے بیٹھا دا کل ہے
خزائن پتر دے خزانیاں دا مالک کون ہے؟ تقدیر دے فیصلے سناون والا کون ہے؟ اجاڑا تے وساون والا کون ہے؟ بے اولاداں نوں صاحب اولاد بناون والا کون ہے؟ اس نوں قرآن پڑھ کے ذکر بھی آیات ربی، اللہ دے قرآن دی آیات پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، مگر ولوی طویل لگن گیا کھلوتا ہے، ولوی غیر اللہ دینا دے دیوے پالن گیا کھلوتا ہے، ولوی غیر اللہ دینا دیا نظرانی آدھا پکا کے گیا کھلوتا ہے۔ اللہ فرماتا فآرضانا، اس بندے نے میرے قرآن کو اعراض کر لیا ہے، کھڑ کر دکیا ہے، لہذا جڑے میرے قرآن کو کن کرنے والا ہوئے مینو اللہ ہوا دی قسم اس تو بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے، لہذا جڑا میرے قرآن دا دشمن ہوئے انہیں سمجھو کہ وہ میرے صاحب قرآن پیغمبر دا بھی دشمن ہے، لہذا اللہ فرماتا لم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ جائے ظالم دے نال نہ پیار لے، یہ جائے ظالم دے پیچھے نماز نہ پیا پڑے، یہ جائے ظالم نال رشتے دے ناتے نہ پیا کرے، یہ جائے ظالم کولوں کھٹ کے دور ہے، تے میں رب دا تیرے نال وعدہ ہے، تیرے والوں ہی میں خیس نہیں لگن دینی۔ اولئک لہم الامن، ایک کہیں دسے ہے تو اڈوے کئی حافظ بیٹھے ہو سن، یہ میں اسے قرآن دیا ہے تو بیٹھا پڑھنا جی کرم والے ہوں انہیں ہی تو کرو جا، کسے گل نال تو اتفاق کرو، مسئلے نہ منو، چلو اتنی تو منو جو میں پڑھ کے کیسا بیٹھا سوڑائی دا قرآن پاک، یہ منی بیٹھے ہو جی، اور دن کے امت دے جے واتوی تو مودھا ٹنگیا کھلوتا ہوئے تو اس سج میرا قصور کوئی نہیں، تو اے آکھے جو وات اسا تا جٹا سے تے جائلہ سے تے سانو پتہ کوئی نہیں، اس لئے اللہ اکسی علام یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تیرے امان آلت کلیم اللہ نے آکے میں رب دا قرآن کوئی نہیں سنایا؟ ہوں جڑے آئے بیٹھے ہو تواڈے چ کوئی انکار کرے سی جو کوئی نہ سنایا، کیونکہ ہون تو سب مننی بیٹھے ہو جو تو سانو کیسا سنائندا بیٹھا ہے قرآن پاک، تے اتھے اگر مکرنی لگو نا تے یہ ویڈیو چاہ کے اللہ تیرے سامنے ظاہر کرے، وجدوا ما عملوا حاضرا، اللہ تیرے سامنے پیش کر دے، ویکھ کہیں وچ بیٹھا ہے تو سندا بیٹھا ہے، وقت کیوں انہاں دیاں کٹھیاں کھانا رہا ہے، وقت کیوں انہاں دے نال کیتے بہن تے رشتے کیتے نہیں، پھر کیوں انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھدا رہا، صرف تو بلے بلے جانا ہے، لکھ لانا دیا، میں تو تیری عزت تے امانت کی حفاظت ٹھیکہ نہ چاہیا ہاں، یہ تو میری دلتی ہوئی دولت ایمان کی حفاظت کرے ہاں، میں رب نے قسم چاہ کے آکھے دنیا ایک پاسے ہو جائے اور تیرے والوں ہی دنیا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو مولویاں دی کچھ جو وڑے ہیں ساڑھے قرآن دا حیا بولو نا، کچھ لوگ اس دن قیامت دے اٹھی میں لگ سن تو اللہ انہاں نو انا کر دے سی، کہ کرے سی او اگو اکسن ربے اے میرا رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، میں دنیا دوتے تا چنگا بھلا ٹھیک ٹھاک ویکھن والا، ہم تے اج قبر چ اٹھیا تے اندھا ہو کے اٹھیا، وجہ کیا ہے، میرا جرم اور گناہ کیا ہے؟ اس وقت اللہ فرمائے سی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، اے عدلے دا بدلہ ہے یا
دنیا دوتے میرا قرآن تیرے گھر ٹور کے گیا ہے تو او دی پرواہ نہیں کیتی اج اساں انج دے ظالم دی بھی پرواہ کوئی نہیں جرم کیا ہے تو دنیا دی ہر شخصیت دے قول تے فعل تے عمل نو پسند کیتا ہے مگر میرے سونے محبوب دی سنت تے عمل نہیں کیتا اللہ تعالی ہر مسلمان نو دن قیامت دے محفوظ فرمائے کئی تو منہ بھیڑ کے انج بیٹھے ان معلوم ہوندا جنت دی ٹکٹاں جیب وچ لئی کے بیٹھے نے اللہ اللہ یہ میں نے بھی پتا الحمدللہ تسا سارا دین جان دیو امان والے بالخصوص تہاڈا بڑے بڑے جید علماء کرام نال تعلق ہے واسطہ ہے محبت ہے اتنے علماء کرام دی آمد و رفت جاری رہندی ہے اور انشاءاللہ سلسلہ دین دا قیامت تک جاری رہنا ہے تو انہوں مزید مسائل دی ضرورت نہیں ہے انہیں سمجھو میں تا اپنا راہ بیٹھا صاف کرے گا بشالہ اللہ میرے بول پسند کر کے دن قیامت دے میری مغفرت فرما دے ہوندہ تا بس کوئی بول ہی ہے جڑا اللہ نو پسند آوانجے تو الحمدللہ بالکل ناتے دھوتے ہوئے ہو یہ تو جڑی میں اپنا پسینہ بیٹھا بھائی نا اس وجہ تو بیٹھا بھائی نا کہ ہو سکتا ہے آج دی محفل نو اللہ میرے واسطے ذریعہ نجات بنا دے البتہ میری تو دعا ہے جو اللہ پاک تواڈے واسطے بھی ذخیرہ آخرت بنا دے دو کم بندہ اتھائیں دنیا تے رب دے کرے جا نقد اتھائیں اللہ دو انعام بھی نصیب فرما دے ایمان اپنے اندر لیا تے پھر اس دوتے کسے دے ڈاکے تے چوری دا حملہ نہ ہون دے وے انہوں محفوظ رکھ وال ساڈا وعدہ ہے تیری زندگی بھی پر امن گزر سی تے تیرے ہوتے موت بھی دل ایمان میں اللہ نصیب فرما خاتمہ بھی تیرا ایمان دی حالت میں اللہ فرما تاں اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے کہ اس ظالم دے نیڑے نہ پیا لگے دو قسم دے سب تو وڈے ظالمان دا ذکر تانوں سنا دیتا ہے ایک او وڈا ظالم ہے جڑا اللہ تے جھوٹ بولیندا ہے ایک او وڈا ظالم ہے جس نو رب دا قرآن سنایا جاوے تے کڈ کر کے لگ جائے اس تو وڈا بھی اللہ دیاں نظرائیں چ ظالم ہور کوئی نہیں ہے وال انہاں دوواں تو وڈا ظالم کون ہے ان الشرک لظلم عظیم انہاں دوواں تو وڈا ظالم کون ہے مشرک کون بولو انہاں سارے تو وڈا ظالم مشرک اللہ فرماندا ہے مشرک نال یاری نہ لاویں مشرک نال تعلق تے جوڑ نہ پیدا کرے مشرک تے وصال نہ کرے اے کسے وقت تیری اس دولت نو ڈک مار سکدا ہے لہذا ادھے نال وی نہ پیار لے جدہ ان سارے ظلمہ کو بچ گئے تیری زندگی دے اندر میں اللہ نے امن تے سکون نو بھر دینا ہے تے جے انہاں نال وی انہی جوڑ تے محبت تے تعلق تے رشتہ قائم رکھیا اور انہی سمجھ کے گھر کے سپ پیا پلیندا ہے کسے وقت تینوں ڈنگ مار سکدا ہے اے دے اوتے کدی بھی ساتھ نہ پیا کرے کیونکہ مشرک نو نہ میں رب دے قرآن تے اعتمادی نہ میرے سونے محمد رسول اللہ تے اعتماد ہے اے میرے قرآن دا بھی دشمنے تے میرے صاحب قرآن محمد خیر الانام دا بھی بولو دشمن ہے تے جڑا میرا دشمن ہوئے او میرے مومن بندے دا سجن
نہیں ہو سکتا لہذا اللہ فرماندا ہے انہاں ظالماں نالوں توڑ رکھیا ہے انہاں دے نال جوڑنا رکھیا ہے کیونکہ جدوں انہاں دے سامنے میں اللہ دا کوئی قول پیش کیتا گیا کوئی تا انہاں دے وچوں اپنے بزرگاں دیاں کتاباں چا کے کھلنا سی کوئی اکسی جناب ساڑھے فلانے شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی ہے مثلا میں اللہ دا قرآن پہ فرمائیتا ہوئے او لوگو پہلے دن تو شیطان نے میرے اگے قسم چاہی آئی اللہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تیرے کہے بندے نو سلامت میں نہیں ران دینا انہاں نو سبق پاک لکھا کے میں انہاں نو تیرے صراط مستقیم تو اٹھا لینا ہے اگوا کر جانا ہے انہاں نو تیرے ہدایت والے رستے والے پاسے میں آمن نہیں دینا جدا قسم چندا کھلے تے نالا داخل ہوتا ہے لا اقعدن لهم صراطك المستقیم میں صراط مستقیم دے ادھ جو بیٹھ کے دھرنا دینا ہے 140 دنوں دا دھرنا نہ دے سا بلکہ ساری زندگی دا میں دھرنا دینا ہے جڑا بھی آیا انہاں نو پگیاں تے ٹھڈے مار مار کے انہاں نو صراط مستقیم تو ہٹیندا ویسا کسے نو تھک مرے سا منہ کھٹا سی کسے نو ٹھک دے سا پچھا وال ویسے کسے نو تھپ مار کے سجے تے کھبے کریں کھائیے تے سٹ دینا ہے تو بھاوے جتنا بھی اپنے رسولہ نو بھیج کے انہوں تعلیم تے تبلیغ دیوائی رکھ مگر میں انہوں دے صراط مستقیم تے دھرنا دینا ہے اور میں کے کرنا ہے فَلْيُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ تیری بناوٹ نو بھی میں انہوں دے ہتھاں نال تبدیل کروا دینا ہے تو انہوں دی کھاڑیاں تے داڑھی لاؤنی ہے اے اپنے ہتھاں نال من کے بالکل ٹماٹر بنے ودے اوڑے میں انہوں دے کولوں انج دے کم نال کراونے اس وقت ساریاں گلاں شیطان نے اللہ دے سامنے کی دیا ابو تھوئی خدا دی توجہ کر اللہ کریم نے کیا جواب دیتا ہے شیطان کو اللہ فرماتا ہے جنہیں مرضیاں دی کر لے جتھے دھرنے دیونے نہیں دے مگر اللہ عبادک منہم المخلصین جنہ دوتے میں اللہ نے اپنی رحمت برکت فضل و عنایت دی چادر کرا دینی ہے انت تن شیطان دا اثر میں اللہ نہیں ہون دینا اور جنہوں میں اپنی رحمت کی چادر دے اندر لکا لونا ہے مخلصین جنہوں میں اللہ نے اپنی رحمت کی جھولی میں چھپا لونا ہے تو بھاوے پٹھا ستا ہو کے داد پہ بھی لائی رکھ کبھی تیرا کوئی بھی انہوں دے مال تے بھی اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اپنی رحمتیاں چادرہ کروا کے بچاون والا کون ہے جنہوں میں اللہ اپنی رحمت خاصہ دی چادر لکا لوا اتھے تے پلید دویدہ نہیں چل سکتا حل تو بھاوے جادو کرتا تیری مرضی منتر کرتا تیری مرضی توڑے کرتا تیری مرضی تغیر لکھتا تیری مرضی غیر اللہ دے نامی پوجا پاٹ کرتا تیری مرضی غیر اللہ نو سڑ مارتا تیری مرضی انہیں مرضی آگئی کر لے مگر میں اللہ تماتا اللہ عبادت منہم المخلصین جنہوں میں اللہ نے بچا لنا ہے انہوں کی جتی اتے بھی تائیں پلید دا اثر نہیں چل سکتا قرآن نے سچ فرمایا بولو بولو تو صحیح یار تے جڑا قرآن نال مخالفت کردا وہ اس گل نو مندا ہے بولو اللہ این آدا ہے وہ آدا نہیں فلانی کتاب میں یوں لکھا ہے تو مطلب ہے جھٹ لیندا کہیں نو پہ
بولو نہیں یار، یہ جھوٹ کہیں تو بلیندا پہ ہے، یہ اللہ تے بول رہے ہیں۔ اللہ نے خود ابلیس نو چیلنج کیتا جڑا او نہیں کر رہا، مگر جنہاں نو میں پسند کر کے بچاونا تو انہاں دے وال تے بھی اثر ہے۔ لفظ مخلصین، لام دوتے کیا ہے؟ زبر ہے۔ ایک ہوندہ مخلص، ایک کے مخلص۔ مخلص بندہ ہوندہ ہے، مخلص رب دا چونوا بندہ ہوندہ ہے، رب دا چنیا ہویا بندہ ہوندہ ہے۔ اللہ دا مخلص اے جنہاں نو میں رب چن لیا تو انہاں تے اثر کر سکدا۔ اتنے لفظ مخلصی سورت یوسف دے اندر ہے، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہو من عبادنا المخلصین۔ او مخلص کون آئی جس نو اللہ نے بے حیائی تو محفوظ رکھے؟ بولو نا یار، بس او زلیخہ دا نا سڑے ہوئے نے تے جن دی شہادتہ قرآن پہ دے دا او دے نا دا ہی نہیں پتا۔ اللہ فرماندہ ایسا بے حیائی تے برے آئی دا لے نصرف، ایسا رخ ہی چینج کر دیتا، ایسا اپنے مخلص پیغمبر دی طرف اس دا رخ بھی ہو والا نہیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ دا پیغمبر ہے، اسے واسطے لفظ اللہ نے بولے مخلص، تے اللہ اتھے بھی ادا الا عبادک منہم المخلصین، بالخصوص جنہاں نو میں نبوت دا شہرہ پڑھانا ہے تو انہاں دا والد اللہ کا رسول اللہ۔ اللہ سچ فرمایا جی، تے روایت جو آئی کھلوتی کہ معاذ اللہ محمد کریم دوتے جادو دا اثر ہویا تے انہاں دے داڑھی مبارک علی وال ہی ڈھائے گئے۔ بولو ہو وڈی تو وڈی معتبر بھی کتاب کیوں نہ ہوئے، مگر اس تو وڈی معتبر کائنات ہے جو اور کوئی کتاب کوئی نہیں۔ ہاں اسا تعویل کر سکتے ہیں کہ راویاں دے روایت کر دے وقت کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے، آخر بشر ہے، انسان ہے، غلط ہو سکتا ہے، مگر اس دی حفاظت دیتا خود اللہ آپ ذمہ واری اٹھائیے نا، اے آپ ہی لا رہے بیٹے، اس دا راوی بھی لا رہے بے، نہ اس شک آ سکتا ہے نہ اس دی کلام شک آ سکتا ہے۔ تعویل ایسا کر سکتے ہیں، مگر اس نو حدیث رسول اللہ دا درجہ دے کے انہیں سمجھو کہ سدھی تکذیب بندہ کہیں دی کریں دا ہے، قرآن دی کریں۔ اسے واسطے اللہ نے فرمایا اظلم ممن کذب علی اللہ، سب تو وڈا او ظالم ہے جڑا جھوٹ کہیں دیتے بولے اللہ تے اللہ پہ آتا ہے شیطان آؤ جو مرضی آندے کر، جنہوں میں چن لیا تیرا امت اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ جادو جیڑا ہے یہ اللہ دا علم ہے کہیں دا ہے، بولو اینو عام جٹ لوگ آدھن کالا علم، کیا آدھن کالا علم، تے وقت جڑا نبی پاک علم لائے وہ چٹا علم ہے، اس نو آکھیا ویندا نوری علم، روشن علم لے کے قد جاءکم من اللہ نور، اے نور ہدایت دا خزانہ بن کے رب دا قرآن آیا، اے اندھیرے مٹاوین آیا ہے، اپنے اتے اندھیرے انو غالب کرنا نہیں ہے۔ اور گل دی سمجھ آندی پئی نہیں، یہ مسئلہ تو اتنا واضح جیا ہے جو ہر بندہ جڑا ہے اس نو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ میں بھی کئی دفعہ تانوں آکھیا ہے بھی اللہ دے بندے ہو، میں تے گناہگار جی آدمی ہاں، میرے اتے اگر کوئی جادو چلاونا چاہے تو میں کسے کو کھوڑ نہیں تو کوئی نہیں رہندا،
غار تو کون نہیں رہنا، میں تواڈے سامنے ہی رہ بینا، مگر الحمدللہ ساڈے اتنے کسے دا جادو بولو تو صحیح شک وچ پے بیٹھے ہو کہ اج دی تقریر ہی جادو زدہ تے نہیں سمجھی بیٹھے۔ اساں تاں سونے محمد کریم دے قدماں نال لگن والی خاک دے کروڑویں حصے نال ہی نہیں سے مل سکدے، وہ تو بہت بڑی شان و شوکت اور عزت و عظمت والا پیغمبر ہے۔ اس پیغمبر دی شان دی انتہا سوا اللہ دے ہور کوئی نہیں جان سکتا۔ اسا ایک نکمے جائے بندے ہیں، ساڈے تے کسے دا جادو نہیں چل سکدا، تو میرے محمد دی تو بات ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ اس پیغمبر دی جتی دے نیڑے بھی اللہ جادو نہیں لگا۔ پھر دلیل کے دے بھی وہ جی قرآن چ نہیں آگے یخیل الیہ من سحرہ، اصل دے اندر جڑا لفظ ہے نا مغالطہ مولویاں نو تاں ہی لگدا ہے جداں من سحرہم دا تعلق یخیل نال کرے تے، حالانکہ لفظ اتنا یخیل الیہ ایتھے گل ختم ہے، اگا گل شروع ہوندی ہے من سحرہم انہا تسعی، کہ موسیٰ علیہ السلام دے دل وچ خیال آیا، کیڑی شاید آیا؟ انہاں آکھیا کہ اے جڑیاں دوڑ دیاں پیاں رسیاں اے صرف من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، رسیاں جڑیاں دوڑ دیاں پیاں اے کس وجہ تو دوڑ دیاں پیاں؟ من سحرہم۔ مولویاں مغالطہ ایتھوں لگدا ہے، انہا تسعی وکھرا چا کریں دن تے من سحرہم دا تعلق یخیل نال چا کریں۔ کیا مطلب؟ مانا ہی بڑھ سی کہ موسیٰ علیہ السلام دے دل وچ خیال جڑا پیدا ہویا ہے او خیال من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جادو دا سحر نال تعلق نہیں بلکہ انہاں رسیاں دا تعلق اور سحر نال۔ تو ماننا ہی قرآن دی آیت دا کلیئر ہو گیا کہ پیغمبر دے دل دے اندر ایک خیال آیا کہ اے جڑیاں سوٹیاں رسیاں ہلدیاں پیاں نا سپڑیاں بن کے، اے جے سپڑیاں دی شکل اپنائی ہے تا کس وجہ تو؟ من سحرہم، انہاں دے جادو دی وجہ تو۔ وہ سمجھ آندی پئی رہے کہ نہیں؟ اسے واسطے جس وقت انہوں نے سارا کچھ کیتا نا، اللہ دا قرآن پھر فرماتا ما جئتم بالسحر، موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے دسا دیتا کہ ہو میرا موسیٰ اے سارا کچھ کے کیتی کھلوتے، جئتم بالسحر اے جادو کیتی کھلوتے۔ اس وقت اللہ دے پیغمبر نے فرمایا مینوں پتہ لگ گیا جڑی داد پلائی کھلوتے ہو ان اللہ سیبدلہ، جتنے بھی داد پلا لاؤ ان قریب اللہ کریم نے تانوں بالکل نیست و نابود کر دینا ہے۔ ادو اللہ دا پیغمبر گل پیا کردا ہے، اتو اللہ فرماندا ہے میرا موسیٰ کلیم اللہ خبراونا نہیں ہے، انکا الاعلی، تیرا میں سر نیواں نہیں ہون دینا۔ اے جڑے ہن سپڑیاں بناون والے انہاں بھی سمٹا دینا ہے۔ اے لوگ تینوں جادوگر سمجھی کھلوتے ہیں، مگر جڑے جادوگر بن گیا ہے کھلوتے ہیں انہاں دا بھی دل منے دائی کہ واقعتاً اے اللہ دا سچا پیغمبر ہے، اے شوق دا باز نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے، کیونکہ انہاں نوں پتہ ہی کہ جادو دا نام نیرا دھوکا ہوندا ہے تے نبوت دا مشن نیرا حق تے سچ دا علم ہوندا ہے۔ دھوکے بازاں نوں پتہ لگ گیا ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ دے کول جڑا علم ہے وہ
حقیقت پر مبنی ہے ساڈے کولو جڑا ہے میرا دھوکھا تے فراد ہے اس واسطے وہ من گئے جدوں انہاں دیاں سپڑیاں نوں انہاں دا اژدہا سوٹا بن کے نکل گیا اسے وقت ہوئے جادوگر بھی بننی پئے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا جادوگر بھی سجدے دی حالت اندر گر گئے انہوں نے بھی مان لیا کہ پیغمبر بھی سچا ہے تے پیغمبر دا منصب نبوت بھی سچا ہے پیغمبر دی دعوت بھی سچی ہے یہ امت جادو پیغمبر تے اثر کر وینگا تا کبھی موسیٰ دی نبوت تے ایمان نہ لے آوینا انہوں نے منیا ہے کہ اسا وڈا ٹل لایا ہے وڈا زور لایا ہے مگر ساڈا جادو پیغمبر تے نہیں چل سکیا اس وجہ انہوں نے مان لیا پیغمبر بھی سچے تے ہوتا مسئلہ بھی بولو تے جس نو اگے جادوگر ڈھائی کھلوتے ہوئے نا ول ایو جائے ایک جیسے ایک دوے دوتے ایمان کیڑی خاصیت دی وجہ تو لے آ رہے ہیں او جادوگر موسیٰ کلیم اللہ تے ایمان اس وجہ تو لے آئے کہ ساڑھے جادو دا اثر کلیم اللہ تے چلے بولو یہ چل وہیں گا تا وہ دیوتے ایمان لے آویں نا یا نہیں بولو یا وہ آکھنا بھی یہ نو اسا ڈھائی کھلوتے ہیں چاہی دا موسیٰ ساتھ ایمان لے آئے کیونکہ اسا اس تے غالب آگئے ڈاڑھے آگئے مگر او جادوگر خود موسیٰ کلیم اللہ تے ایمان لے آئے کیونکہ انہاں کافر جادوگر نے ایمان لے آئے کہ اللہ دا پیغمبر سچا ہے انجھے نا توال اج دے مولوی نالوں او بنی اسرائیلی جٹ چنگے ہیں جنہاں نے ہکے واری دلیل سچی وے کے ایمان لے آئے اسائنہ شب و روز پیٹ پیٹ کے بھوئے آئے ایک دی منن واسطے تیار کوئی نہیں ہے اس وجہ تو اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم لهم الامن وهم مهتدون جڑے بندے نے دنیا دی زندگی دے اندر اے دو کم کر کے بھی کھائے اس نے مان لیا ہے کہ اللہ دی کلام لا ریب کہ صاحب قرآن محمد بے عیب او دے ایمان لیا کہ ول پہرا دیتا ہے متا کوئی ملا پٹنا ونجے متا کوئی اکبر تے موتی کدائیں کوئی سن نہ مار جائے لم یلبسوا ایمانہم بظلم اس نے اپنے ایمان تے پہرا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے